بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مشہور ہے کہ کسی شہر میں ایک غریب اور کثیر العیال لکڑہارا رہتا تھا۔ ہر روز جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں لا کر فروخت کرتا اور بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک روز لکڑیاں نہیں فروخت ہوئیں، رات ہو گئی۔ خیال کیا کہ خالی ہاتھ گھر کیا جاؤں، بچے بھوک سے بے قرار ہوں گے، ان کی بے چینی دیکھ کر اور صدمہ ہوگا، بہتر ہے کہ رات اسی جگہ بسر کروں، صبح کو لکڑیاں فروخت کر کے گھر جاؤں۔ اس کا بیان ہے کہ میں وہیں رہ گیا۔ نصف شب کو ایک سوار منہ پر نقاب ڈالے قبلہ کی طرف سے نمودار ہوا اور میری حالت دریافت کی اور مجھ پر شفقت فرما کر 5 پیسے عطا کیے اور فرمایا، ان پیسوں سے شیرینی خرید کر مولائے کونین مشکل کشائے دارین کا فاتحہ یا نظر دے، خداوند رحیم و کریم اس کی برکت سے تیرا افلاس دور کر دے گا۔ لکڑہارے نے وہ پیسے خوش ہو کر رکھ لیے۔ اسی وقت اس پر غنودگی طاری ہوئی، پھر آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ اپنے گھر میں کھڑا ہے اور لکڑیوں کا گٹھا صحن میں پڑا ہے۔ اس نے اپنی زوجہ کو بیدار کیا اور شب کی تمام کیفیت بیان کی اور کہا کہ امیر المومنین مولائے مشکل کشا کے نام کی فاتحہ دلوانے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں میاں بیوی نے نہا دھو کر فاتحہ کے لیے شیرینی مہیا کی اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی نظر دیکھ کر خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلایا۔ اس روز اس کی لکڑیوں کا گٹھا دونی قیمت پر فروخت ہوا۔ دوسرے روز لکڑہارا اپنی عادت کے مطابق لکڑیاں کاٹنے جنگل گیا اور ایک خشک درخت دیکھا۔ بسم اللہ کہہ کر کلہاڑی کا ایک ہاتھ مارا تو وہ شکستہ ہو گیا۔ دوسری ضرب یا علی کہہ کر ماری تو وہ درخت جڑ سمیت گر پڑا اور اس کی جڑ میں سے ایک خزانہ ظاہر ہوا۔ لکڑہارا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر اس میں سے چند اشرفیاں لے کر بازار گیا اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر گھر گیا۔ دوسرے روز گھر والوں کو لے کر اس درخت کے پاس آیا اور اس جنگل کو خرید کر وہاں ایک خوبصورت اور عالیشان محل بنوایا اور جا بجا مسافر خانے اور آبدار خانے تعمیر کرائے اور لنگر خانے جاری کیے اور بہت سے ملازموں کو ان کی دیکھ بھال پر مقرر کیا۔ ایک دن اس شہر کا حاکم بغرض شکار اس جنگل کی طرف آ نکلا۔ پیاس سے بے قرار ہو کر خدمت گاروں کو پانی لانے کا حکم دیا۔ خدمت گار پانی کی تلاش میں ہر طرف پھیل گئے۔ اتفاقاً ایک ملازم کا گزر اس لکڑہارے کے محل کی طرف ہوا۔ حاکم کے ملازم نے وہاں کے آدمیوں سے پانی طلب کیا۔ انہوں نے ایک صراحی اور ایک پیالہ اس کے حوالے کیا۔ وہ لے کر حاکم کے پاس آیا۔ اس نے پانی پیا مگر انتہائی تعجب سے صراحی اور پیالے کو دیکھا۔ پھر اپنے ملازم سے دریافت کیا کہ اس جنگل میں نفیس صراحی اور یہ خوشگوار پانی کہاں سے دستیاب ہوا؟ ملازم نے عرض کی، حضور 1 سال کا عرصہ ہوا ایک لکڑہارے نے اس جنگل میں شہر بسایا ہے، اپنا محل بنوایا اور پھر جا بجا مسافر خانے اور آبدار خانے بنوا دیے ہیں اور مسافروں، غریبوں، محتاجوں اور حاجت مندوں کو مالا مال کر دیا ہے۔ یہ صراحی، پانی اور پیالہ اسی کے یہاں سے لایا ہوں۔ حاکم کو بہت حیرت ہوئی اور کہا، ہم نے تو اس جنگل میں کبھی کسی بستی کا کوئی نشان تک نہ دیکھا۔ اس حاکم نے حکم دیا کہ لکڑہارے کو ماں اہل و عیال حاضر کرو۔ اس کے ہمراہیوں نے حاکم کو سمجھایا کہ ایسے نیک اور صالح آدمی کو یوں طلب کرنا مناسب نہیں۔ غرض وہ حاکم اپنی دولت سرا واپس آیا اور تمام واردات اپنی بیگم سے بیان کی۔ بیگم نے بھی لکڑہارے اور اس کی زوجہ کو بلوانے کی خواہش ظاہر کی۔ حاکم نے دونوں کو طلب کیا۔ لکڑہارے نے حاکم اور اس کی بیوی کو اشرفیاں نظر کی۔ حاکم نے ان دونوں کو اپنے ساتھ رہنے کی خواہش کی اور وہ اسی کے پاس خوش خوش رہنے لگے۔ ایک روز بیگم نے حمام جاتے وقت اپنا 9 کا ہار اپنے گلے سے اتار کر کھونٹی پر لٹکا دیا اور لکڑہارے کی زوجہ کو حفاظت کی تاکید کی۔ خدا کی شان وہ کھوٹی ہار نکل گئی اور وہ حیرت سے دیکھتی رہی۔ حاکم کی بیوی نے حمام سے فارغ ہو کر ہار کو نہ پایا تو اس سے دریافت کیا۔ اس نے جو دیکھا تھا کہہ دیا۔ حاکم کی بیوی کو یقین نہ آیا، اپنے شوہر سے شکایت کی۔ اس نے لکڑہارے اور اس کی زوجہ دونوں کو قید کر دیا اور اسی حال میں دونوں 1 سال تک رہے۔ ایک رات پھر وہی سوار خواب میں آیا اور پوچھا، اے لکڑہارے، کیا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نیاز کراتا تھا؟ دونوں نے عرض کی، نہیں۔ سوار نے فرمایا، یہی سبب ہے کہ تم اس بلا میں گرفتار ہوئے ہو، اب فاتحہ دلوا دو۔ لکڑہارے نے عرض کی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ فرمایا، تیرے بستر کے نیچے ہیں۔ لکڑہارا خواب سے چونک پڑا اور پیسے اٹھا لیے۔ دونوں کے ہاتھوں اور پیروں کی زنجیریں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ جا رہی ہے۔ ان دونوں نے اس سے التجا کی
کہ امیر المومنین حضرت مشکل کشا کی نظر کے لیے شیرینی لا دے۔ اس بڑھیا نے کہا آج میرے بیٹے کی شادی ہے، مجھے بہت سے کام ہیں، میں نہیں لا سکتی۔ اتفاقاً دوسری ضعیفہ کا گزر ہوا جس کا جوان فرزند مر گیا تھا، وہ روتی ہوئی جا رہی تھی۔ ان دونوں لکڑہارے اور اس کی زوجہ نے اس سے شیرینی خرید کر لا دینے کی خواہش ظاہر کی۔ بڑھیا نے امیر المومنین علیہ السلام کا نام سنتے ہی رضامندی کا اظہار کیا اور بلا کسی ہیلا اور عذر شیرینی لا کر بازار سے دے دی۔ لکڑہارے نے حضرت مشکل کشا کی نظر کی، خود بھی کھایا اور بڑھیا کو بھی کھلایا۔ وہ ضعیفہ جب اپنے گھر واپس آئی تو اپنے بیٹے کو زندہ پایا، اور وہ ضعیفہ جب اپنے گھر واپس گئی جس کے بیٹے کی شادی تھی تو اس نے برائے نظر امیر المومنین شیرینی خرید کر بازار سے لانے سے انکار کر دیا تھا تو اس کا فرزند یک بیک مر گیا۔ یہ خبر مشہور ہوئی تو اس بڑھیا نے جس کا بیٹا یک بیک مر گیا تھا اس بڑھیا سے جس کا مرا ہوا بیٹا زندہ ہو گیا تھا اس سے مرے ہوئے بیٹے کے زندہ ہونے کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا اور کوئی سبب تو مجھے معلوم نہیں، البتہ ایک قیدی کی خواہش پر مولائے کونین حضرت مشکل کشا کی نظر کا سامان بازار سے لا کر دیا تھا، اور جب نظر کا سامان مجبور قیدی کو دے کر واپس گھر آئی تو میں نے اپنے لڑکے کو زندہ پایا۔ یہ سن کر وہ بڑھیا اپنے دل میں نادم ہوئی اور توبہ کر کے صدقے دل سے نیت کی کہ اگر میرا بیٹا بھی زندہ ہو جائے تو میں بھی فاتحہ دلواؤں گی۔ خدا نے اپنی رحمت سے اس کو زندہ کیا اور ادھر اس کھوٹی نے بھی ہار اگلنا شروع کیا۔ یہ حال دیکھ کر حاکم کی بیوی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا واقعہ حاکم کو سنایا، تب اس کو بھی یقین آ گیا اور کہا کہ لکڑہارا اس کی زوجہ کو میں نے بے قصور قید کر دیا تھا، لہٰذا اس نے فوراً اسی وقت لکڑہارے اور اس کی زوجہ کی رہائی کا حکم دیا۔ رہائی پا کر دونوں حاکم کے سامنے حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا کہ ایسی کرامتیں ظاہر ہوئیں؟ نے عرض کی کہ ہم ہر پنجشنبہ جمعرات کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا فاتحہ نظر دلایا کرتے تھے۔ غفلت کے سبب سے کئی جمعرات کو نظر نہ دلا سکے تھے جس کی نتیجہ میں اس بلا میں مبتلا ہوئے۔ اب جب کہ اس نظر کو کیا ہے اس کی برکت سے خداوند کریم نے ہم دونوں کو قید سے نجات دی، لہٰذا جو شخص ہر پنجشنبہ جمعرات کو نظر مشکل کشا علیہ السلام دلاتا رہے گا وہ تمام آفات عراضی و سماوی سے محفوظ رہے گا اور اس کی عمر اور رزق میں اضافہ ہوگا، اس کے دشمن اور بدخواہ ہمیشہ مقہور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ترکیب نظر: اول و آخر 3 بار درود 7 مرتبہ سورہ الحمد اور 7 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھیں اور کہیں ان صورتوں کا پڑھنے کا ثواب جو حاصل ہوا ہو میں اس ثواب کو مولا مشکل کشائے کونین حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ہدیہ کرتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔